بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت ابس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ 1، بے وقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکمران اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ 2، وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو کبھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ 3، انصاف کے فیصلوں کی فروختگی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا، عدل انصاف کا نام بھی نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا۔ بھائیو، پہلے تو حاکم و قاضی کا نمائندہ وغیرہ چپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سر عام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ میرے مسلمان بھائیو، خوب اچھی طرح سن لو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ 1، رشوت لینے والے پر، 2، رشوت دینے والے پر، 3، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ 4، خون ریزی کو معمولی بات سمجھے جانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گی، منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی۔ کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی جان مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ 5، رشتے ناطے توڑے جانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلح رحمی سب ختم ہو جائیں گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناطہ توڑنے والے، منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں 2 کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے۔ وہ 2 کام یہ ہیں: 1، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے یعنی تقوی اختیار کرے۔ 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں: 1، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا۔ 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ اور 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے، اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور اسے چاہیے کہ صلح رحمی کا عادی بن جائے۔ اور 6، قرآن کریم کو گانے کی طرز پر پڑھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔